السلام علیکم۔ آپ کے سامنے وہ ضدی سی ڈرامے کا نام ہے پیش کیا جا رہا ہے، ٹی وی پہ آ چکا ہے، اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی والوں کا ہے، اور اس کا ریویو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آداب عرض ہے، کیلیفورنیا یو ایس اے کانکرڈ۔ بہنوں اور بھائیوں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج کا ریویو پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے وہ ضدی سی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے لگائی ہے پوسٹ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہے وہ ضدی سی کے باپ یعنی زاویہ، اور خود بیچ میں کھڑی ہے اس کی بیٹی، اور سائٹ پہ ہے وہ ہے اس کی نئی ماں یعنی اس کے باپ کی بیوی جو ابھی شادی کی ہے، اور آخر میں کھڑے ہیں جو نئی ماں کا پرانا عاشق یا اس کو چاہتا والا جس سے شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہی ساری کہانی ہے کہ وہ اتفاق سے کہ وہ ضدی سی ہے، وہ نہیں دیکھتی ہے کہ ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، وہ ضدی سی ہے۔ اس نے بس ٹھانی تو ٹھانی، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اس کی کہانی، آج کی کہانی یہ ہے کہ یہ جو ہے گھر میں رہتی ہے، اور دھڑلے سے اس کے جو ہے شوہر نامدار کو تھوڑا سا تو پیار سے سمجھاتی ہے، زیادہ کڑوی بات نہیں کرتی، لیکن وہ اپنی نئی ماں کے لیے بہت ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ باپ سے بھی الجھ جاتی ہے۔ اب باپ بیچارہ مجبور ہے، جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دڑبہ ہوتا ہے جس میں مرغے بھی ہوتے ہیں، مرغیاں بھی ہوتی ہیں، اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں تو اس کا ریویو اسی طرح کروں گا، یہ بھی اس کی دڑبے کی مثال ہے کہ جس میں مرغے بھی ہیں، مرغیاں بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں، اور اس طرح ان لوگ کا ماحول ہے۔ یہ آپس میں ہی جیسے مرغے اور مرغیاں لڑتے ہیں اسی طرح لڑ رہے ہیں۔ پورے ڈرامے کا نچوڑ جو ریو ہے یہی ہے کہ اس میں کہانی میں یہی ہے کہ باپ جو ہے وہ شک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے شادی کی ہے وہ اس داماد کی محبوبہ ہے، تو وہ تو بنتا ہی ہے، جو قسمت میں ہو گیا ہے۔ اور ایک گھر میں یہ بھی الگ الگ گھر ہے، اور اس میں دوسرا گھر دلا دے اور اس کی بیٹی کو دے دے اور راضی کر دے اس کو، تو وہ اپنے الگ سے جیسے بھی رہنا چاہ رہے، لیکن ڈرامہ چلانا بھی تو ہے بھائی۔ تو بس یہ ہے کہ یہ اس کی بچپن سے ہی جو ہے اس ضد کی عادت ہے، اسی لیے ڈرامے کا نام بھی رکھا ہے وہ ضدی سی۔ سمجھ آئی؟ اب ریویو کرتے ہیں، تھوڑا بہت بتا دیا میں نے۔ ریویو میں یہ ہے کہ اس کے بعد جاویہ ذہن کو تنبیہ کرتا ہے کہ میں تم کو اپنی بیٹی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، آتے جاتے اس کو طنز کرتا ہے کیونکہ اس کے گھر ہے، اور بیٹی کو بھی تھوڑا دبا دیتا ہے، تو وہ تو بالکل پنجرے میں پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا ہے کہ کس ٹائم اڑ کے جاؤں۔ وہ تو اس کا تو وہی اثر ہوا ہے، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے۔ وہاں جاتے تو ماں چپک جاتی، بہن چپک جاتی ہے، باپ نہیں اس کی جو ہے سیٹی بجاتا ہے، اور یہاں پہ یہ وہ ضدی سی لگی ہوئی ہے، اور باپ بھی جو ہے اس کا وہ ضدی سی کا، وہ ہدا نام ہے اس کا، وہ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ جو ہے پرانی یادوں میں رہتی ہے، بتاتی نہیں ہے، وہ نارمل نہیں رہتی، اور وہ بھی بار بار جو ہے بہانے سے چائے لینے آ جاتا ہے، کبھی یہ پوچھنے آ جاتا ہے، کبھی میری مجبوری ہے، کبھی یہ کبھی وہ، مجھے غلطی معاف۔ ایک گھر میں رہ کے گھر گھوٹالہ بنا دیا انہوں نے۔ بہرحال آج کی کہانی عرض ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر
گھر داماد کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ زاویہ کو اپنا گھر بچانے کے لیے بیوی کو الزامات میں لینا چاہیے، اور اس طرح یہ شبے کی زندگی کب تک چلے گی؟ ہر وقت اس کو شبہ کرتا رہتا ہے۔ اور پورے ڈرامے میں ایک بات تو ہے کہ جب تک الگ گھر نہیں رہیں گے بات نہیں بنے گی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اس کہانی میں کیا موڑ آتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہی ہے کہ اس نے ضد کر کے تو شادی کر لی، کیونکہ وہ ایسی ضدی ہے کہ اگر وہ اسی کے بس اسے بولتی میرا ہی بس راج چلے، اسکول کالج ہر جگہ پہ اس نے یہی دھندا کیا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی مرضی سے یہاں، کیونکہ وہاں تو اس کا گھر اس قابل ہے نہیں۔ لیکن اس اصل کہانی یہ ہے کہ یہ ادھر شادی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ باپ سے بھی ناراض ہوتی تھی کہ وہی اس سے شادی کی ادھر لے آئے اور اپنی مرضی کرتی ہے۔ کافی پچھلی قسطوں میں بڑی بحث ہوئی ہے۔ اب اس نے بولا کہ بدلہ تو لینا ہے، کیسے اب یہ بدلہ نہیں ہوتا، باقاعدہ نکاح کیا ہے، تم بیوی بن گئی ہے، وہ شوہر ہے، ایسے کیسے بدلہ ہو سکتا؟ بہرحال آج کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ بہانے سے اس سے بات کرتا ہے، اور یہ جو ہے ضدی سی، یہ بالکل ضد لے کے بیٹھی ہے، اور اس باپ کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنی وائف کو لے کے الگ ہو جائیں، بجائے خود الگ ہونے کے ان کو کہتے ہیں۔ اور اس کی کہانی گول مول ہے، اور شوہر نامدار ہزاروں دفعہ کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، اور دوسرے ہی لمحے جو ہے وہ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے۔ تم وہاں گئی کیا ہے؟ تم نے بات کیسے کی؟ تم نے بال کیوں ایسے بنائے؟ تم وہاں کیوں دیکھ رہی تھی؟ یعنی شکی مزاج یہ شوہر ہے، وہ جدیسی کا جو باپ ہے، تو وہ اس طرح ڈرامہ چل رہا ہے۔ آج کا ڈرامہ تو یہی ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے آج تم الگ ہونے کا بولو، میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، تم میری بیوی ہو، لیکن وہ ضدی سی ہے۔ اس لیے یہ ڈرامہ آگے بڑھے گا، اب دیکھتے جائیں۔ ایک ہی جگہ رہتے ہیں، کبھی وہ آفس جا رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، اور گھر ایک ہی ہے، گھر کو الگ نہیں ہے، ایک ہی گھر میں رہنا، تو شکلیں بھی دیکھیں گے، وہ سب چیز ہوگی۔ بہرحال آج کا یہ ڈرامے کا جو قسط ہے یہاں ختم ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس کی بیٹی وہ اس کے باپ کو کہتی ہے کہ وہ اس کو سمجھا لو، وہ کہتی ہے کہ تم شکی مزاج ہو، جب دیکھو محبت دنیا بھر کی ڈھینگے مارتے ہو، اور بعد میں دیکھتے ہو تو یہی پوچھتے ہو کہ تم وہاں کیا کر رہی تھی، وہاں کیا کر رہی، یہ کیا ہوا۔ بہرحال اب دیکھو کہاں کہانی پہنچتی، اللہ ہی بہتر جانے، کون بسر ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال کہانی تو ٹوپا ٹاپ کی ہے، لیکن بہت خطرناک موڑ پہ آ گئی، کیونکہ اس طرح جو ہے نا، کس طرح یہ کہانی کا موڑ ڈالے گی کہ وہ الگ ہو نہیں جا رہا، اس کے اتنے پیسے نہیں کہ وہ الگ اور عشائی سے اس کو دلائیں، اور یہ ہے کہ اپنی اور تو وہ پر شک ہی کرتا ہے کہ بھئی وہ پہلے اس سے شادی تھی، اب ہوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ بڑی پیچیدہ کہانی ہے۔ اب یہ سوچ کے میں ریویو کروں گا، کیونکہ ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ ضدی سی ہے، اسی پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اس میں بتائیں گے کہ کہانی کہاں سے کہاں پہنچی ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ California, USA, Conquer. Bye.